الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا۔ ہم تو ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق کے دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہے سبھی مومنوں کی ماں عائشہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی فضیلت اہمیت اپنی جگہ پہ، شرعی لحاظ سے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ رمضان المبارک تاریخی حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور رسول کائنات کی وہ بیوی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر اسی مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے اس کو دکھ دیا گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین کی والدہ حضرت علی کی زوجہ محترمہ، وہ بھی اس مہینے کے اندر رخصت ہوئی۔ اسی مہینے کے اندر اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ گزشتہ جمعے سن چکے ہیں، حضرت اسامہ منان حیدری صاحب سے غزوہ بدر واقع ہوا۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جس دن غزوہ بدر ہوا، 17 رمضان کو، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی کہ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں نے عورتوں میں سے نہیں، میں نے مردوں میں سے پوچھا، فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار۔ رسول کائنات کی وہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک صرف اللہ کے نبی کی بیوی کنواری ہیں جو اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہیں، وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 17 رمضان مبارک کو ان کی بھی وفات ہوئی۔ اسی طرح اسی ماہ مبارک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول کائنات نے فرمایا تھا علی
تیرا میرے ہاں مقام یہ ہے جیسے موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ گویا کہ علی کو اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا، اپنا داماد بنایا، اپنے سب سے پیاری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ حضرت حسنین کریمین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماہ مبارک کے اندر ان کی بشارت۔ اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات اس رمضان مبارک کے اندر پیش آئے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے رسول کائنات کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کائنات کو اتنا پیار ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر حبشی اپنا کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی حجرے سے پردہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھوڑی رکھی، میں ان حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی اتنی دیر تک ہلے نہیں جب تک میں خود پیچھے نہیں ہو گئی۔ جب میرا دل بھر گیا اس کھیل کو دیکھنے سے، پھر میں نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، کائنات کے امام اسی جگہ پہ کھڑے رہے کہ کہیں عائشہ اس کی محبت کے اندر فرق نہ آ جائے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے تاجدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پانی پیا، پانی پی کے میں نے برتن رسول کائنات کے حوالے کیا، اللہ کے نبی نے اسی جگہ پہ منہ رکھ کے پانی پیا جہاں پہ عائشہ نے منہ رکھ کے پانی پیا۔ اتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرماتی ہیں ہڈی سے میں نے گوشت کو اپنے دانتوں کے ساتھ نوچا، جہاں سے میں نے وہاں سے گوشت کاٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنے دانتوں کو رکھ کے گوشت نوچا۔ فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں کے اوپر فضیلت اس طرح ہے جیسا کہ کھانوں کے اندر سرید کو تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے، اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ اور یقین کریں ہمیں اس بات سے ذرا بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بتائیں کہ ہماری ماں عائشہ، نام لے کے بتایا کریں ہماری ماں عائشہ ہے، زینب بنت جحش ہے، حفصہ ہے، امی خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب ماؤں کے نام اپنے بچوں کو یاد کروائیں، پتہ چلے ہمارے بچوں کو کہ ہمارے والدین ان کو ان کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ ہمارا پیار تو آج کل واضح ہو رہا ہے نا اس رمضان المبارک کے اندر، بڑا واضح ہو رہا ہے ہمارا پیار کہ ہم اپنے بچوں کو سیاسی ریلیوں میں لے کے جاتے ہیں، پتہ چلے کہ ہمارا باپ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، نون لیگ کا سپورٹر تھا، کاف لیگ کا سپورٹر تھا، پیپل پارٹی کا جیلا تھا، ہم جلسوں میں اس لیے لے کے جاتے ہیں۔ کبھی بٹھا کے یہ سبق دیا اپنی اولاد کو، بتایا بیٹا ماں کا نام عائشہ تھا، لقب صدیقہ تھا، کنیت ام عبد الرحمن تھی، بیٹا نبی کی سب سے پیاری بیوی تھی، 9 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ رخصتی ہوئی، 67 سال تک زندہ رہی، 48 سال تک بیوگی کی حالت کے اندر گزارے۔ کبھی بتایا اپنی اولاد کو؟ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نمبر پر اگر محدثہ ہیں تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2210 حدیث حضرت امی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ کبھی بتایا ہم نے اپنی اولاد کو؟ کبھی بتایا کہ بخاری اور مسلم کی اکٹھی روایات 176 روایات امی عائشہ صدیقہ سے روایت ہیں کہ صرف بخاری کی روایات 54 ہیں، مسلم کی روایات 68 ہیں۔ امی عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی، نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عائشہ صدیقہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نکاح اپنی بیٹی کا پڑھایا۔ کبھی اس سے سبق بھی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح خود پڑھائیں۔
کیوں نہیں ہم نے کبھی یہ کوشش کی؟ چاہیے نا ہم کوشش کریں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھاؤں، اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھاؤں۔ میاں عائشہ صدیقہ اس کائنات سے رخصت ہوتی ہیں، جنازہ کس نے پڑھایا؟ وقت کے سب سے بڑے محدث، امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5000 سے زائد روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سب سے زیادہ روایات اگر روایت کی گئی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیسی محدثہ میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بیان کی، صرف حدیث بیان نہیں کرتی، اس کا سبب ورود بھی بتاتی ہیں ساتھ۔ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے۔ شعبی نے حدیث بیان کر دی، میاں عائشہ نے 2 وجہ بتائی، فرمانے لگی اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگ کام کاج کر کے آتے تھے، ویسے ہی پسینے کے مارے ہوئے کپڑے میلے ہوتے تھے، آ کے جمعے کی صف میں بیٹھتے تھے، ساتھ والے آدمی کو گھن محسوس ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ غسل کر کے آئے۔ دوسری وجہ بتائی کہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں، آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں آنے کی وجہ سے جو نہا کے نہیں آیا اس کے پسینے کی بدبو کی وجہ سے دوسرا پریشان ہوگا، فرمایا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آئے۔ میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کھانوں میں فضیلت سب سے زیادہ سرید کو، اس کے بعد کس کو؟ میاں عائشہ کو، اسی طرح عورتوں کے اوپر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو زوجی فی الجنہ، عائشہ میری جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ وہ ماں عائشہ، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو۔ ہم دیکھیں ہماری محبت کس کے ساتھ؟ اگر تو ہماری محبت ہے، ماں جی کے ساتھ ہے ہماری محبت، صحابہ کرام کے ساتھ ہماری محبت ہے، نام کی نہیں کام کی، تو انشاءاللہ قیامت کی دن ہونے کے ساتھ میں مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ گزشتہ سال ایک بہت بڑا نام تھا خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیض آبادی رحمہ اللہ تعالی، یقین کریں جب بھی ان کی تقریر سنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان، وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے میری امی جی عائشہ، میری امی جان عائشہ، میری ماں جی عائشہ۔ کون عائشہ؟ میری امی جان عائشہ۔ انہوں نے کہا نا میری امی جان عائشہ، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ یہ لفظ استعمال کیا، میری امی میری امی میری امی عائشہ۔ اللہ رب العزت نے اس نسبت کی وجہ سے پچھلے سال 17 رمضان مبارک کو قاری عبدالحفیظ صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ محبت ہم نے کبھی اس طرح نام لیا امہات المؤمنین کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون عائشہ؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل 3 راتیں میرے پاس تصویر دکھائی گئی، ایک فرشتہ اس کو اٹھا کے لاتا تھا، میں نے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ فرمایا هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي۔ عائشہ جب میں نے کہا نا کہ یہ تصویر کس کی ہے، جب انہوں نے تصویر سے پردہ ہٹایا، عائشہ وہ تیری تصویر تھی، فرشتے نے مجھے کہا یہ آپ کی بیوی ہو۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا ریشمی کپڑے کے اندر، آپ تصویر لے کے آئے میاں عائشہ کی، اور فرمایا هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کے میرے حجرے تک امی عائشہ کی کیا ہے؟ فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے نفل پڑھتے ہیں نا نفل، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، جن کو اللہ رب العزت نہیں لے کے گیا اسی سال لے جائے اللہ، وہاں پہ کیا ہے جا کے نفل پڑھتے ہیں نا،
امی عائشہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آج بھی وہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اتنی فضیلت، باتیں کرنے والے بڑی باتیں کرتے ہیں، اس دور میں بھی کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، جن کے دل بھی کالے، اتنی لمبی زبانیں استعمال کرتے۔ باتیں کرنے والوں نے اس وقت بھی باتیں کی۔ غزوہ بنی مستلق سے اللہ کے نبی واپس آئے، واپس آئے، رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیے، پڑاؤ کرنے کے بعد وہاں سے جب نکلنے لگے، امی عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، وہاں سے واپس آئی تو دیکھا ہار گم ہو گیا، اور ہار وہ کسی کا تھا، عاریتاً لیا تھا کسی سے، وہ واپس بھی دینا تھا آگے، ڈھونڈنے کے لیے ہار دوبارہ واپس چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وزن ہلکا تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اونٹ کے اوپر تو ہودج رکھا جاتا تھا، صحابہ نے سمجھا کہ شاید امی عائشہ اس کے اندر موجود ہے، انہوں نے ویسے ہی رکھ کے سفر پہ چلے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی، دیکھا قافلہ چل گیا، وہاں بھی انہوں نے اپنی چادر لی اور لیٹ گئی۔ پیچھے اللہ کے نبی کا یہ اصول تھا، جب کسی غزوے سے واپس آتے تھے تو پیچھے ایک دو صحابہ کرام کو چھوڑتے تھے کہ راستے میں اگر کوئی چیز گر گئی ہے تو اس کو اٹھا کے لے کر۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ کالے کپڑے کے اندر کوئی چیز ہے، جب وہ قریب آئے امی عائشہ کا چہرہ ننگا تھا، حضرت صفوان نے اس لیے پہچان لیا کہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے صفوان نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا۔ انہوں نے دیکھتے ہی کلمہ تکبیر کہا، اللہ اکبر کہا، امی عائشہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے اونٹ کے اوپر بٹھایا، اونٹ بٹھایا، امی عائشہ بیٹھ گئی، آگے کے صفوان بن معطل چل گئے۔ اور یہ وہی غزوہ بنی مستلق ہے جس سے واپسی کے اوپر عبداللہ بن امی نے پہلی ایک سازش کی تھی، جو اس نے کہا تھا کہ آج مدینے کے اندر وہ داخل ہوگا جو عزت والا ہوگا، ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیا جائے گا۔ کائنات کے امام کو پتہ چلا، آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، عبداللہ بن ابی آ کے مکر گیا، اس کے بیٹوں کو پتہ چلا بیٹا پکا مومن ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، مدینے کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تو باپ ہوگا اپنی جگہ پہ، تو نے کائنات کے امام کو کہا کہ آج مدینے میں وہ داخل ہوگا جس کی عزت ہے، تیری عزت کوئی نہیں، میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ کائنات کے امام مدینے میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ نے پیغام بھیجا عبداللہ کو کہو اپنے بیٹے کو نہ روکے، اپنے باپ کو نہ روکے، اس کو مدینے کے اندر آنے دے۔ یہ وہی غزوہ بنی مستلق ہے۔ پیچھے سے صفوان بن معطل آئے، عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا، اس نے بات کی، اللہ کے نبی کے حرم کے بارے میں، امی عائشہ کے بارے میں باتیں کی، اور باتیں اتنی بڑھ گئی۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے کسی بارے میں کسی بات کا علم نہیں، لیکن میں محسوس کرتی ہوں کائنات کے امام مجھ سے خفا ہیں، مجھ سے ناراض ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ اللہ کے نبی نے پہلے کبھی نہیں کہا۔ جب میں کہتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ تو نے کیا کرنا ہے جا کے، ادھر رہ تو میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے جانا ہے تو چلی جا۔ کہتی میں قضاء حاجت کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلا، اس نے کہا حسان تجھے اس نے کہا مستہ ہلاک ہو۔ کہتی میں نے کہا اے عتیقہ تو اس کی والدہ ہے مستہ کی، اور تو یہ بات کر رہی ہے کہ مستہ ہلاک ہو، تجھے پتہ نہیں کہ مستہ بدری صحابیوں کے اندر شامل ہے؟ کہنے لگی میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے بات ہے۔ کہتے میں اپنے باپ کے گھر آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میں نے کہا ابو جان کیا یہ باتیں ایسے ہی ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی کو میری سفارش کیجئے، میری صفائی دیجئے۔ فرمایا بیٹا باپ کی صفائی کون مانے گا؟ باپ اپنی بیٹی کی صفائی تو دے سکتا ہے، کون مانے گا؟ فرمایا اتنی دیر میں اللہ کے نبی آ گئے۔ سب سے عجیب مرحلہ، امی عائشہ فرماتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اللہ کے نبی نے میرے پاس بیٹھ کے کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میرے لیے زمین پھٹ نہ گئی کہ میں زمین کے اندر چلی جاؤں، کائنات کے امام نے میرے اوپر اس طرح کا جملہ بولا۔ میں نے کہا یاد رکھو میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی، میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گی۔ اگر میں نے آج صفائی پیش کر بھی دی تو میری کون سا تم نے صفائی مان لینی ہے، لیکن یاد رکھو میں وہی بات کرتی ہوں
جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے لیے کی تھی، واللہ المستعان علی ما تصفون، فرمایا اتنی دیر ابھی گزری، اللہ کے نبی کے اوپر وحی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، ماتھے پہ پسینہ شروع ہو گیا، اللہ کے نبی کے اوپر وحی کے اثرات جاری ہوئے، میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کے اوپر وحی کے اثرات ختم ہوئے، کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے برات نازل کر دی ہے، قیامت تک جو مرضی کوئی بکواس کرتا رہے، کوئی کتا بھونکتا رہے، جو مرضی کوئی بکواس کرے، لیکن جب بھی سورہ نور اٹھائیں گے ایک رکوع 18 آیتیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت دے گی، گواہی دے گی۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا کہ عائشہ صدیقہ ہے، عائشہ طاہرہ ہے، عائشہ مطہرہ ہے، عائشہ زاکیہ ہے، عائشہ مزکیہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار، اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے جب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں صحابہ بتاؤ ایسے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی بتائیے آپ کا نکاح امی عائشہ کے ساتھ کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ فرمایا یہ تو جبریل میرے پاس تصویر لے کے آیا تھا۔ فرمایا اللہ کبھی اپنے نبی کے لیے غلط انتخاب نہیں۔ حضرت عمر کے وہ الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل کیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، آج بھی سورہ نور چمک رہی ہے ان الفاظوں کے ساتھ۔ بریرہ سے سوال کیا، بریرہ لونڈی ہے امی عائشہ کی، بریرہ بتا تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ فرمایا میں نے آج تک کوئی ایسی بات امی عائشہ میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے اور بھی صحابہ کرام سے مشہور، لیکن ہر طرف سے اچھی آواز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے انتخاب کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل نے مجھے کہا کہ آپ کی یہ دنیا اور آخرت میں بیوی ہوگی۔ جب آخرت کا بھی ساتھ لفظ آیا تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے انتخاب اس طرح کا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جبریل عائشہ یہ جبریل آیا تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت، ہم کبھی اپنی اولاد کو پڑھائیں یہ سیرت، امی عائشہ صدیقہ اپنی گھر میں اپنی عورتوں کو بتائیں ایک ایک دن میں امی عائشہ نے کتنی کتنی سخاوت کی۔ گھر کے اندر 3 کھجوریں ہیں، مانگنے والی آ گئی، اس کے ساتھ 2 بچی ہیں، خود تینوں کھجوریں اٹھا کے اس کو دے دی۔ پڑھایا ہم نے یہ سبق، یہ سیرت ہم نے پڑھانی تھی۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم نے ان دنوں میں آ کے اپنی اولاد کو جو سبق پڑھایا ہے نا وہ یاد رکھے گی اولاد کو، اور ہم بھی یاد رکھیں گے اللہ کے کہ اس مہینے کے اندر کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ ایک قتل کے ڈکن سارے سیاسی لوگ، ہم نے ان کے پیچھے اپنی عبادات کو ضائع کر دیا۔ سیاسی تبصرے، سیاسی باتیں، اور وہ اتنے پاگل قسم کے لوگ کہ انہوں نے رمضان المبارک کے سارے تقدس کو پامال کر، دن کو بھی کھانے، رات کو بھی کھانے، تراویح کے وقت بھی کھانے، روزے کی حالت میں بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے خیر کا ہے، کوئی خیر کا نہیں۔ اور ہم آپس میں لڑتے پھرتے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لڑتے پھرتے ہیں، کوئی نون لیگ کا، کوئی پیپل پارٹی کا، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں۔ اگلے دن یہ خبر آئی فیکٹری کے اندر اسی وجہ سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں، باری باری کھاتے ہیں، سارے باری باری کھاتے ہیں، کبھی وہ کھاتے ہیں کبھی وہ کھاتے ہیں۔ اسد عمر اور زبیر عمر دونوں بھائی ایک پی ٹی آئی میں ایک نون لیگ، مفتاح اسماعیل عمران اسماعیل ایک پی ٹی آئی میں ایک نون لیگ، وہ باری باری کھاتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں سارے، ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی قدر چھوڑ دی ہے، تراویح میں بندہ کوئی نہیں نظر آتا، کس لیے؟ نون لیگ کی ریلی ہے، آج پی ٹی آئی کی ریلی، دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہمارے لیے کہ ہم ان مہینوں کے، اس مہینے کے اندر تاریخی جتنے بھی واقعات ہوئے تھے اپنی اولاد کو بتاتے ہیں۔ بیٹا 17 رمضان ہے، غزوہ بدر پیش آیا، امی عائشہ کی وفات ہوئی۔ بیٹا آج 20 رمضان ہے، مکہ فتح ہوا، بتاتے ہیں مکہ کیسے فتح ہوا، اللہ کے نبی کیسے مکہ کے فتح۔
بیٹا آج 23 رمضان ہے، حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، حضرت علی کی شہادت ہوئی تھی، حضرت علی کی جو فضیلت تھی، جو اہمیت تھی۔ بیٹا 27 رمضان ہے، اس مہینے کے اندر 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اپنے بڑوں کی قربانیاں بتاتے ہیں۔ اللہ عزت سے دعا ہے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔